أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. بطول بنت رسول حضرت فاطمة الزهراء سلام الله عليها صلوات فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. 1445 ہجری کے آج پہلی ربیع الاول کو اس سالانہ مجلس کو آپ حضرات یوسف مہدی صاحب کے دولت قدر پہ سماعت فرما رہے ہیں. سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ ایک مجلس مجھے اور پڑھنا تھی تو میں وہاں سے آنے میں ذرا سی مجھے تاخیر ہوئی تو اس کی وجہ سے سب لوگوں سے معافی بھی مانگتا ہوں تھوڑا دیر ہوگی. سالانہ مجلس ہے. پچھلے سال ایک عنوان کے تحت گفتگو ہوئی تھی اور وہ تھا کہ عزاداری کی تاریخ. اس سال جس سورہ کا میں نے ابھی تلاوت کری وہ سورہ العصر ہے. 103 نمبر سورہ ہے قرآن شریف مجید کا. 30ویں پارے میں ہے. 3 آیتیں ہیں. کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں. ابھی میں آگے نہیں پڑھوں گا، ابھی میں یہیں پہ رکوں گا. میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیا اس ٹکڑے سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، میں تقریر کی شروعات کروں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت کے اندر تقریر تمام ہوں. اللہ کہہ رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے، تمام انسان گھاٹے میں ہے. پروردگار اگر انسان گھاٹے میں ہے تو پھر اب ہوگا کیا؟ اب جملہ آپ کے حوالے ہے. ارے بھائی اللہ نے کہا ہے انسان گھاٹے میں ہے، انسانیت گھاٹے میں ہے، یہ کب کہا ہے؟ انسانیت گھاٹے میں ہے، یہ کب کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے انسان گھاٹے میں ہے. اس کا مطلب انسانیت ہے تو شاید انسان بچ جائے، انسانیت ہوگی تو شاید انسان بچ جائے. بھائی انسانیت کیا چیز ہے؟ کہا بھائی ہمدردی دکھانا. یہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ ان کا سب سے چھوٹی مثال دے دوں. ہم گھر کے باہر نکلے، کوئی بزرگ کھڑا ہوا تھا، اس کو ہم نے روڈ کراس کرا دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ بھی ایک انسانیت ہے، یہ بھی ایک ہمدردی ہے. ہم نے دیکھا کہ کوئی کسی طرح سے پریشان ہے، ہم نے اس کی پریشانی دور کر دی، یہ بھی انسانیت ہے. ہم نے دیکھا کہ بھائی کوئی فرض کیے کوئی یتیم ہے، ہمیں پتہ چلا، ہم نے جا کے اس کی کوئی بات کر دی، انہوں نے کہا یہ بھی انسانیت میں آتا ہے. اب جتنے ہم صلہ رحم کرتے چلے جا رہے ہیں وہ سب انسانیت میں آتے چلے جا رہے ہیں. جتنے صلہ رحم ہم کرتے چلے جا رہے ہیں وہ سب انسانیت میں آتے جا رہے ہیں. جتنے ہم عمل صالح کرتے جا رہے ہیں وہ سب کے سب انسانیت میں آتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت اگر ہے تو انسان خطرے میں نہیں. تب آپ جملہ آپ کے حوالے ہے. ارے بھیا اگر انسانیت ہے تو انسان خطرے میں نہیں، حسینیت ہے تو عزادار خطرے میں نہیں. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. صلوات بھیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انسانیت ہے تو انسان خطرے میں نہیں، اگر حسینیت ہے تو عزادار خطرے میں نہیں. اب یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ ابھی بتا دیتے. دیکھیے ابھی آپ نے شعر بھی سنا تھا، کہاں کہاں نہیں ہو رہا تھا. بھائی یہ بتائیے کہ ذکر کہاں کیا جاتا ہے؟
آپ کہیں جا رہے ہو، فرض کیجئے آپ نے دیکھا 4 لوگ 10 لوگ 50 لوگ کھڑے ہوئے بات ہو رہی ہے، تو جب آپ کوشش کریں گے سمجھنے کی تو یہی پتا چلے گا کہ بھائی کسی مشہور ہستی کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب اس نے کوئی مشہور ایک بڑا کام کیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے آج تک یہ دیکھا کہ کوئی ہارے ہوئے، کوئی تھکے ہوئے، کوئی جھوٹے، کوئی مکار، کوئی فرار؟ ایک آیا تھا نا ابھی فرار، ارے بھائی فراروں کی بات نہیں ہوتی ہے، کراروں کی بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی بتائیے کہیں کسی کی تقریر میں کہا جا رہا ہو کہ جی یہ ہار کے آئے ہیں بڑا خوش ہیں، یہ ہار کے آئے ہیں بہت خوش ہیں، یہ ہار کے آئے ہیں دیکھیے ہم 100 لوگوں کو بلا کے دعوت کر رہے ہیں، یہ ہار کے آئے ہم 1000 لوگوں کو بلا کے دعوت کر رہے ہیں۔ ارے ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا سوائے مجلس حسین میں دیکھا، آتے جائیے بھیا کھاتے جائیے، ارے ایک نہیں 1000 کھا لیں، نہ آپ کی جیب میں کمی آئے گی نہ ادھر سے دیکھ کے کمی آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر کمی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھ رہا ہے۔ بڑھتی وہی چیز ہے جو سچ ہوگا، بڑھتا وہی ہے جو حق ہوگا، بڑھتا وہی ہے جو صابر ہوگا، بڑھتا وہی ہے بھائی جو عادل ہوگا۔ بھائی کسی چیز ابھی ہم نے کہا نا کہ حسینیت کی وجہ سے عزادار خطرے میں نہیں، گھاٹے میں نہیں، نقصان میں نہیں، تو اگر انسانیت کی وجہ سے انسان خطرے میں نہیں تو حسینیت کی وجہ سے عزادار خطرے میں نہیں۔ تو ہم کس کی یہاں بیٹھ کے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، آپ سب بھی آئے ہیں، ہم لوگ کس کی بات کر رہے ہیں؟ امام حسین کی بات کر رہے ہیں۔ کس کی بات ہوتی ہے؟ جو فاتح ہو۔ کبھی ہارے ہوئے لوگوں کی بات نہیں ہوتی، کبھی ہارے ہوئے لوگوں کی بات نہیں ہوتی۔ اب جو کہتے ہیں مجلس سمجھ میں نہیں آتی، مجلس حسین سمجھ میں نہیں آتا، مجلسیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بھیا میں یہی کہوں گا مجلسیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ تمہارے مجلسیں کیسے عقل میں آئیں گی؟ بھائی ابھی تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے انسان ہونے کے لیے انسانیت کی ضرورت ہے۔ بھائی مجلس اسی کے تو سمجھ میں آئے گی جو انسان ہو۔ جو یہ کہتے ہیں سوال کرتے ہیں جی آپ نے مجلس میں یہ پڑھ دیا، وہ پڑھ دیا، وہ پڑھ دیا، ارے بھائی پہلے یہ دیکھو کہ کس کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ کیا ہمارے تمہارے لیے پڑھا جا رہا ہے؟ کس کے لیے پڑھا جا رہا ہے؟ کیا امام حسین کے لیے پڑھا جا رہا ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ امام حسین کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ غیر فرار کی بات ہو رہی ہے۔ اب تمہیں برا صرف اس لیے لگتا ہے کہ تم چاہتے ہو ہم ان کا ذکر بھی کریں، ان کا ذکر بھی کریں، ان کا ذکر بھی کریں۔ بھیا ہم کیا کریں؟ ہمارے کیا فراروں کا ذکر نہیں ہوتا، حیدر کراروں کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدری یا علی، حیدری یا علی، سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین سلوات دیجیے آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھئی ہم فراروں کا ذکر نہیں کرتے، ہم حیدر کرار کا ذکر کرتے ہیں۔ اب سورہ میں آگے بڑھیں تھوڑا سا، ابھی تو میں نے یہیں بھی روک دیا تھا، وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سارے انسان گھاٹے میں۔ آگے بڑھے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ میں نے ابھی انسانیت کی مثال دے دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل صالح اگر کر رہے ہو تو پھر گھاٹے میں نہیں ہو، نیک باتیں کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو تو گھاٹے میں نہیں ہو۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز اور جڑی ہوئی، کیا؟ صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان ہو۔ بھائی صاحب ایمان ہوگے تبھی تمہارے عمل صالح قبول ہوں گے۔ جب تک صاحب ایمان نہیں ہوگے نہ تو عمل صالح قبول ہوں گے، نہ کوئی نیکی کام آئے گی، نہ کسی طرح کا کوئی اچھا کام آئے گا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نمازیں بخشوا دیں گی، ہمیں روزے بخشوا دیں گے، میں یہی پوچھوں گا کہ جب بنا اس کی، جب اللہ نے کہا نبی سے یہ پہنچا دیے، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، جب اس کے بغیر رسول کی رسالت ممکن نہیں ہے تو بھیا مسلمان کیا ایمان کہاں سے ممکن ہوگا؟
شک سبحان اللہ صلوات علی محمد و اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو ایمان ہونا ضروری ہے. پروردگار ایمان کہاں ہے؟ ایمان ہوتا ہے دل میں. اب اگر ایمان ہے تو بھائی اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. ایمان ہے دل میں تو اظہار ہونا چاہیے. اب اظہار کیسے کریں؟ ایک مثال دے دوں. میں اس کے پہلے بھی کسی مجلس سے دے چکا ہوں. فرض کیجئے آپ کے گھر کے آس پاس آپ آتے ہیں اور ایک گھر ہے جو سالوں سے بند ہے. آپ روز آتے ہیں اپنے گھر, وہ گھر بند ہے. آج جب آپ آئے تو آپ نے کہا لگ رہا ہے وہاں کوئی آ گیا. یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کہ آج جب آیا تو کھڑکیوں کی جھیریوں سے کچھ نور روشنی باہر آ رہی تھی. شیشے سے چھلک چھلک کے کچھ نور باہر آ رہا تھا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر اندر کوئی ہے, اگر اندر نور موجود ہے, اگر اندر روشنی موجود ہے تو پھر وہ باہر سے دکھائی ضرور دے گی, دکھائی ضرور دے گی. اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو پھر وہ آنکھوں سے بھی جھلکنا چاہیے, وہ کانوں سے بھی پتہ چلنا چاہیے, وہ دہن سے بھی آنا چاہیے, وہ ہاتھ بھی گواہی دیں کہ ہاں ایمان ہے, دل بھی گواہی دے. اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو پھر آپ کے چہرے پہ, آپ کے ہاتھوں پیر پہ, آپ کے سر و سینے پہ, سب پہ ایمان ظاہر ہو. ہم کیسے پتہ لگائیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی دل میں ایمان ہے, کیا گواہی دے گا؟ کیسے ہم پروف کریں؟ کوئی تو پروف ہوگا کہ دل میں گواہی کہا جائے دل میں ایمان ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو پروف کیا ہے؟ کیسے آنکھیں پروف کریں؟ کیسے ہم اپنے آپ کو پروف کریں کہ ہمارے پاس ایمان اندر موجود ہے, ہمارے اندر ایمان موجود ہے؟ کہ آپ بہت دور نہ جائیے, مجلس حسین پہ آ جائیے. آنکھیں آنسو بہا کے کہتی ہیں ایمان ہے, سبحان اللہ, کیا کہنے, آواز کہہ کے کہتا ہے ایمان ہے, ہاتھ ماتم کر کے کہتے ہیں ایمان ہے, اپنے گھر سے چل کے آگے مجلس سے بیٹھ کے کہتے ہیں ایمان ہے. مجلس حسین نہیں ہے, ایمانداروں کی جماعت ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ واہ واہ. نعرے حیدری, نعرے حیدری, آواز بلند نعرے سلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. مجلس حسین اب جو کہتا ہے نا ہمیں مجلس سے سمجھ میں نہیں آتی, اب جملہ پورا سن لیجیے. میں نے اس لیے وہ روک لیا تھا جملے کو. مجلس سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مجلس سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ارے بھائی مجلسیں اس کے سمجھ میں آئیں گی جو ایماندار ہوگا, بے ایمانوں کے مجلسیں سمجھ میں نہیں آتی. بے شک. ارے با کردار کے مجلسیں سمجھ میں آئیں گی, بد کردار کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. سبحان اللہ, کیا کہنے. دعا کہیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ایمان کیسے ظاہر ہوا؟ آنکھوں نے اشک بہا کے بتایا کہ اندر ایمان ہے, ہاتھ نے سینے پہ پڑھ کے ماتم کر کے بتایا کہ ایمان ہے, گھر سے چل کے آئے مجلس میں, پیروں نے گواہی دی کہ ایمان ہے. مدح حیدر سنی, اہل بیت سنی, دہن سے واہ نکلی, ایمان ہے. تو اگر دل میں علی ہے تبھی تو ایمان ہے, دل میں محبت اہل بیت ہے تبھی تو ایمان ہے, تبھی تو منہ سے باہر نکلے گی. اب ایک چھوٹی سی سی اور آگے بڑھاتے ہیں, پھر سورہ پہ میں واپس جا رہا ہوں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے انسان گھاٹے میں, پہلے تو یہ بات ہوگی, لیکن بچ سکتے ہیں کیسے؟ عمل صالح کر کے, لیکن ایمان کے ساتھ, بے ایمانی کے ساتھ نہیں, ایمان کے ساتھ. آگے کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. لیکن یہیں پہ بات نہیں ختم ہو گئی کہ آپ نے نیکی کر لی آپ ایماندار ہو گئے, نہیں. حق اور صبر کی بات بھی کرو, حق کی بات بھی پہنچاؤ, صبر کی بات بھی پہنچاؤ, حق بیانی بھی کرو, صبر کا بھی بیان کرو. پروردگار اب میں یہ کیسے کروں, اور اگر میرے پاس ہے تو کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ بھائی ٹھیک ہے میں ایمان رکھتا ہوں, اور حق اور صبر کی بات کرنا کیا ضروری ہے؟ ہم ایماندار ہیں, ہمیں معلوم ہے, پروردگار تجھے معلوم ہے, کیا ضرورت ہے کہ میں سب کو بتاؤں کہ میں ایماندار ہوں, اور حق کی بات کروں, صبر کی بات کروں. کبھی ہوگا کہ ہاں بھائی تم گھاٹے میں نہیں ہو, اور اس کا ایک ہی جواب ہے, اللہ کو چاہتے ہو. یہاں ایسا کون ہوگا جو کہے, یا دنیا میں ایسا کون مسلمان ہوگا جو کہے جی ہم اللہ کو نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں نا, نماز کو پڑھو.
अरे भाई अल्लाह को चाहते हो ना तो दिल अल्लाह को जानता है ना, दिल के हाल जानता है। जब उसको पता है ना तुम चाहते हो तो नमाज क्यों पढ़ते हो? कहा नमाज इसलिए पढ़ते हो वो दिखाना पड़ता है। अरे भैया जिस तरह से अल्लाह जानता है कि तुम चाहते हो लेकिन नमाज से दिखाना पड़ता है, उसी तरह से हम भी अली और हुसैन को चाहते हैं भाई मजलिसों से बताना पड़ता है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी, नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हक। अच्छा भाई अब हक क्या है सबको बताने की जरूरत नहीं है, खाली मैं इतना पढ़ूंगा आप समझ जाएंगे। जिधर जिधर सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिधर जिधर अली सुभान जाएंगे अल्लाह। उधर उधर हक जाएगा। जहां अली होंगे वहां हक होगा, जहां अली होंगे वहां हक होगा, जहां अली होंगे वहां हक होगा। अब ना पूछना कि कलमे में अली का नाम लेके ना ले, अज़ान में अली का नाम लेके ना ले, अक़ामत में अली का नाम लेके ना ले, नमाज में अली का नाम लेके ना ले। अरे भैया जहां अली होंगे वहां हक होगा, जहां अली नहीं होंगे नमाजें भी मुंह पे मारी जाएंगी, रोजे भी वापस कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या कहने। नारे हैदरी, नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हक अली, अली हक। इसका क्या मतलब हुआ? अब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूं। जो इंसान अली की बात करेगा, हक की बात करेगा, वही अमले साले अंजाम दे पाएगा। जो अमले साले अंजाम दे पाएगा इसका मतलब वो ईमानदार होगा। जब ईमानदार होगा तो इंसानियत होगी, जब इंसानियत होगी फिर वो इंसान होगा और फिर वो इंसान घाटे में नहीं होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। ये रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने बताई आपको कि अगर इसका मतलब क्या हुआ, मैं फिर से वापस जा रहा हूं। घाटे से किसने बचाया आपको? हक ने। हक कौन है? अली। सुभान अल्लाह। घाटे से बचाया अली ने, आपको खसारे में जाने से बचाया अली ने। अली ना होते, अली ना होते, ये तो बहुत बार कहा जा चुका। अरे भैया अली ना होते तो मैं तो हलाक हो जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अली हक। अगर अली की बात नहीं करी तो फिर कुछ ना किया, तो अली की बात करी तो हक की बात करी। अब यही पे मैं एक और अभी मैंने पढ़ा था ना कि जब मैं घर से आ रहा था, आज हमने कहा कि उस घर में कोई है। कैसे पता चला? नूर बाहर आ रहा था उस घर के, नूर उस घर से छलक छलक के बाहर आ रहा था। अब एक बात पढ़ूं भाई, सालों से एक घर के लोग तवाफ कर रहे थे, ढूंढ रहे थे क्या कोई है, क्या कोई है, क्या कोई है। 13 रजब को अल्लाह ने बताया हाँ है। अब नबी चले देखते हुए हैदर 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 हैदर, काबे की दीवार ने पढ़ के कहा हैदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी, नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब अली आ गए अब जाहिर भी हो रहा है, हर साल 13 रजब जैसी आती है और फिर से वो दर बन जाता है और फिर से उसकी मरम्मत में लग जाते हैं ये लोग। तो हक की बात करना मतलब अली के फजाइल बयान करो। जब तक अली के फजाइल नहीं बयान करोगे तुम साहिब ईमान नहीं बनोगे। जब तक साहिब ईमान नहीं होगे तब तक नेक अमल कुछ भी करते रहो, अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा। जब नेक अमल कबूल नहीं होंगे तो चले जाओगे घाटी। तो यहां तक बात आ गई और आगे बढ़ते हैं। एक और अल्फाज था सब्र। हक तो हमने बता दिया, अब सब्र की बात कर ले। सब्र का हम जब सब्र की बात करते हैं तो सिर्फ इमाम हुसैन की बात करते हैं। उनसे बड़ा सब्र साबिर कोई दुनिया में नहीं, उनसे बड़ा साबिर कोई दुनिया ही में नहीं। फिर से सूरह को मुकम्मल करूं। अब वो लोग जो अली और हुसैन की बात करते हैं, वो लोग जो अली और हुसैन की बात करते हैं, उन्हीं का अमल साले भी कबूल होगा। वही इंसान भी हैं, वही नेकियां भी करेंगे, उन्हीं की नमाजें भी कबूल होंगी, उन्हीं के रोजे भी कबूल होंगे, उन्हीं का सब कुछ कबूल होगा। क्यों? क्योंकि वो अली और हुसैन की बात कर रहे हैं। अरे
سبحان اللہ سورہ والعصر جو ہے علی اور حسین کی مدح ہے. اب ان سب کو جوڑ دوں, ابھی آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا. علی کی بات کرنا, حسین کی بات کرنا, ایمان والے ہوں اور صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرتے ہوں, تو وہ خسارے میں نہیں. کیا یہ سب ہم کو ایک جگہ مل سکتا ہے؟ کیا یہ سب ہم کو ایک جگہ مل سکتا ہے؟ ہاں مل سکتا ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مجلس حسین میں آ جاؤ. بھائی پہلے ہم مدح علی کرتے ہیں, حق بتاتے ہیں, پھر ہم شہادت حسین پڑھتے ہیں, صبر بتاتے ہیں. ہماری مجلس حسین نہیں ہے, سورہ العصر ہے. اب میں یوں کہوں گا کہ سورہ العصر کے باطن میں مجلس حسین چھپی ہوئی ہے. سبحان اللہ اب جو کہتے ہیں مجلسوں کو قرآن سے ثابت کیجئے, تو سورہ عصر پڑھ لیجئے. سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ. سورہ عصر میں مجلس حسین ہے ہر طرح سے. کیوں؟ کیونکہ یہی ہم مجلس میں پہلے مدح کرتے ہیں اور پھر شہادت کی بات کرتے ہیں. 2 منٹ یا 4 منٹ میں اور پڑھ دوں, اس کے بعد میں مساجد کی طرف صلوات بھیجیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو سورہ العصر کی بات ہوگی. اچھا یہ بتائیے, ٹھیک ہے ہم مولا علی اور امام حسین کی مدح کر رہے ہیں, ان کے صبر کی بات کر رہے ہیں, تو کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہمیں لا سکتے ہیں, اختیار رکھتے ہیں؟ کہاں اختیار رکھتے ہیں, کیسے؟ ابھی بتاتے کیسے. فرض کیجئے کہ یہاں کسی کو UK کا ویزا چاہیے, ایک مثال کے طور پر آپ جائیے, ٹکٹ لیے, پلین میں بیٹھ جائیے, پہنچ جائیے. نہیں, کیوں بھائی؟ کہا ویزا پوچھا جائے گا پہلے. اچھا ویزا کیسے ملے گا؟ ان کا پہلے اپوائنٹمنٹ لیجیے, پھر جا کے انٹرویو دیجیے. اچھا ٹھیک ہے, ہمیں لگا کہ بھائی UK جانا ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب وہاں بلایا جانا ہے تو جو وہاں کے کنگ ہوں گے بھائی وہ خود اپنے ہاتھ سے ویزا دیں گے, کیونکہ ہمیں تو وہاں جانا ہے نا. ہم پہنچ گئے ایمبیسی, لائن میں لگ گئے, نمبر آ گیا. اب جب آیا نمبر, جو اندر بیٹھا ہوا تھا وہ تو نہیں تھا جس کے لیے ہم سوچ کے گئے تھے. آپ تو سوچ رہے تھے کہ اندر خود کنگ بیٹھے ہوں گے, وہ خود اپنے ہاتھ سے ہم کو ویزا دیں گے. ہم اڑ گئے, ہم نے کہا ہم تو آپ کے ہاتھ سے ویزا نہیں لیں گے. بھائی کیا آپ کو اختیار ہے؟ تو وہ کیا کہے گا ہم سے, بھائی آپ کو ویزا لینا ہے یا نہیں لینا وہ آپ سمجھیے, لیکن جس کی آپ بات کر رہے ہیں اسی نے مجھے اختیار دیا ہے. جس کی آپ بات کر رہے ہیں اسی نے مجھے اختیار دیا ہے. اور اگر انہوں نے اس سے بدتمیزی کر لی کونسلیٹ سے, تو پتہ چلا ویزا تو چھوڑیے, مارا جائے گا وہ الگ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب کوئی صاحب اقتدار اپنا اختیار کسی کو دیتا ہے تو پھر وہ مکمل اختیار دیتا ہے. پھر وہ جس کو اختیار دیا ہے اس کو اختیار ہے, وہ کسی کو کچھ دے یا کسی کو کچھ نہ دے, کسی کو کچھ دے کسی کو کچھ نہ دے. بھیا ہمارے کا بھی یہی حساب کتاب ہے. اللہ نے سارا کا سارا اختیار, ساری کی ساری مرضی علی کو دے دی. کب؟ جب وہ سوئے تھے شب ہجرت. ارے بھائی علی نے ایک رات سو کے اللہ کی مرضی خرید لی. ارے بھیا تو پھر اس ابو طالب کو کیا کہو گے جس نے ہزاروں راتیں محمد کو بچایا؟ سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ 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 سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے, واہ 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 سبحان اللہ. جس نے ہزاروں راتیں محمد کو بچایا, اس ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے اگر اس کے بیٹے نے ایک رات سو کے محمد کی جان بچائی اور اللہ نے اپنی مرضی دے دی؟ تو اب علی کا اختیار ہے, وہ جس کو چاہے جنت میں بھیجے, جس کو چاہے جہنم میں بھیجے. اب تمہیں بھیڑنا ہے تو بھیا علی سے بھیڑ لو. اب میں یہی کہوں گا, ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیو, اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیو. سبحان اللہ, واہ 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 سبحان اللہ, کیا کہنے. نعرے حیدری, حیدری, نعرے سلوات, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اختیار ان کے پاس ہے. جیسے وہاں اس ویزا لینے کا اختیار اس کو تھا. اگر وہ آپ سے خوش ہے تو آپ کو ویزا مل جائے گا, وہ آپ سے ناراض ہے تو ویزا نہیں ملے گا. یہاں بھی اختیار ان کے پاس ہے. یہ خوش ہیں تو پھر وہ خوش ہیں. اسی لیے تو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد
اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اب میں نام لینے کی تو ضرورت ہے نہیں کہ بیٹی شہزادی کس سے ناراض تھی, میں بس یہ پڑھ دوں گا بھائی جس نے شہزادی کو ناراض کیا اس نے علی اور رسول کو ناراض کیا, جس نے علی اور رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا, جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہو, رضی اللہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. سلوات بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اختیار اللہ نے ان کو دے دیا. یہ جس کو کہیں گے, یہاں پہ ایک اور بات قرآن مجید میں ملتی ہے کہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمالوں کو لے کے اور ساری چیزیں لے کے دوڑ رہے ہوں گے جنت کی طرف, اور آواز آئے گی کہ روکو, ابھی ان سے ایک سوال کیا جائے گا. پروردگاروں کون سا سوال ہوگا؟ سب کچھ تو کلیئر ہو چکا تھا, خوشی خوشی جنت کی طرف دوڑ رہے تھے, جنت کا دروازہ دکھ رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس طرف سے جائیں گے اس طرف سے جائیں. ارے یہ وہی لوگ ہیں جن کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ نماز ختم ہونے کی وقت سیدھے دیکھیں کہ ادھر دیکھیں کہ ادھر دیکھیں. روکا جائے گا, کہا روک لیا گیا. روک کے کیا پوچھا جائے گا؟ کہا بھیا روک کے وہی پوچھا جائے گا جو روک کے بتایا اور دکھایا گیا تھا. سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کیا دکھایا گیا تھا؟ کہا بھیا وہی دکھایا گیا تھا کہ غدیر کا میدان تھا, رسول گئے, ہاتھوں پہ علی کو بلند کیا, بلند ان کو مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. بھیا بنا علی کے رسول کی رسالت خطرے میں آ جاتی ہے تو مسلمان کی عبادت کی کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. سلوات بھیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. تو حق اور صبر, مطلب اگر ہم حق اور صبر کے ساتھ ہیں تب ایمان ہمارے دل میں ہے. ایمان دل میں ہے تب ہم نیک عمل جو کریں گے وہ قبول ہوگا. اگر ہم نے علی اور حسین کا ہاتھ دامن چھوڑ دیا تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے, پھر ہم اللہ نے کہا کہ گھاٹے میں ہیں. اور ابھی 2 دن پہلے امام حسن کی شہادت تھی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی, تو میں چاہتا کہ 2 منٹ اگر آپ لوگ سننے کو راضی ہیں تو میں 2 سے 4 منٹ امام حسن کو کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اجازت ہے؟ نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہیں, چاہ رہے ہیں وہ بھی سکتا ہے کہ مجھے وہ پیچھے موجود ہیں. بھائی کوئی پیچھے سے کوئی نعرہ آئے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں وہ پیچھے ہیں, موجود ہیں. یا علی, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے جب نیند آتی ہے تو مصلی پہ جانا منع ہے. اگر نیند آ رہی ہو تو مصلی پہ مت جائیے, منع ہے کہ نہیں منع ہے؟ تو اسی طرح سے بھائی جب نیند آ رہی ہو, اگر آپ محفل اور مسجد میں چلے گئے یا مجلس میں آ گئے تو مصلی میں اور مجلس میں ایک ہی فرق ہے, وہاں تو آپ خود ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ نیند کا جھونکا آ جائے, یہاں جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, جو بھی بیٹھے ہیں سب جاگتے ہوئے سنیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو امام حسن کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے سلو کے اوپر کافی سوال کیے جاتے ہیں. میں بس 2 چیزیں پڑھوں گا, 2 یا 3 اس سے زیادہ نہیں ہو, پھر ربط مسائل ہیں. امام حسن میں باقی تفصیل نہیں, بس 2 یا 3 چیز بات کر رہا ہوں کہ جو شرائط لکھے تھے میرے مولا نے وہ کیا تھے, جو سلو کے شرائط لکھ کے بھیجے تھے وہ کیا تھا. دیکھیے ایک بات ہے, اگر میں کسی سے فرض کیے میرا بھائی چھوٹا بیٹا اس سے کہوں یا ہمارے ساتھ بزرگ بیٹھے ہوئے کسی سے کہوں کہ دیکھیے کل سے آپ صبح فجر کی نماز پڑھیے گا, تو آپ غصہ آ جائیں گے, ہم تو روز پڑھتے ہیں, یہ کیا بتا رہے ہیں. ہم جب کسی کا معاہدہ ہوتا ہے تو جو شرائط بتاتا ہے تو سامنے والا اس شرائط کو قبول کرتا ہے, تبھی تو معاہدہ ہوتا ہے. آپ نے میں نے 2 چیزیں بولی تو اگر وہ 2 چیزیں آپ آلریڈی کر رہے ہیں تب تو آپ اس کو نہیں مانیں گے. جیسے میں نے کہا کہ بھئی آپ صبح اٹھ کے نماز پڑھا کیجیے, تو آپ کہیں میں تو خود ہی پڑھتا ہوں, یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں یہاں پہ, آپ اس کو قبول نہیں کریں گے. میں کہوں نہیں بھائی اس سال سے آپ روزہ رکھیں گے, آپ کہیں گے میں روزے ہر سال رکھتا ہوں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شرائط آپ وہی قبول کریں گے جو شرائط میں آپ خود پورے نہیں ہیں. جس نے شرطیں لکھ کے بھیجی ہیں ان شرطوں پہ اگر آپ خود عمل نہیں کر رہے ہیں تبھی آپ اس کو مانیں گے. فرض کہ اس نے کہا کہ بھائی اب آپ سے فلاں انسان کو 10,000 روپے مہینہ دیے گا,
آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ابھی تک آپ نہیں دے رہے تھے, اب دیں گے. یہی تو معاہدے کا مطلب ہوتا ہے. دیکھیے امام حسن نے کیسے قلم سے جنگ کی. پہلی شرط کیا لکھی؟ اب سے تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. اب سے تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. اور اس نے اس شرط کو مان کے بتا دیا کہ آج تک نہ تو وہ قرآن پہ عمل کر رہا تھا نہ وہ سنت پہ عمل کر رہا تھا. سبحان اللہ. بے شک. سلوات بھیجیے محمد. اس نے قبول کر لیا. اس کا مطلب نہ تو اس نے قرآن پہ عمل کیا تھا آج تک نہ اس نے سنت پہ عمل کیا تھا. اللہ کہتے تھا میں تو یہ کرتا ہوں, قبول نہ کرتا. امام حسن نے اس کو یہ کہہ کے منوا کے بتا دیا. اس کا مطلب نہ تو وہ قرآن پہ عمل کر رہا تھا نہ وہ سنت پہ عمل کر رہا تھا. دوسری شرط, کوئی بھی اب میرے بابا کے اوپر تبرہ نہیں کرے گا, برا بھلا نہیں کرے. اب یہاں اس بات کو سنیے. دنیا میں چاہیے آپ کسی بھی اہل سنت حضرات سے پوچھیے آپ کے خلیفہ کتنے ہیں, وہ چوتھے نمبر پہ ہی صحیح, لیکن ہمارے مولا کا نام لیتے ہیں نا, غلط تو نہیں کہتے. کسی سے بھی پوچھیے. جب مولا نے یہ شرط لکھی کہ اب سے تو میرے بابا علی کے اوپر تبرہ نہیں کروائے گا, اور اس نے اس شرط کو مان لیا, اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے پہلے وہ ان پہ تبرہ کروا رہا تھا. وہ ان پہ تبرہ کروا رہا تھا. کن پہ؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا, بھئی تمہارے چوتھے خلیفہ پہ وہ تبرہ کروا رہا تھا. تو بھیا تم چوتھے خلیفہ کی تبرہ میں چپ ہو, ہم پہلے 3 خلیفہ کی تبرہ میں چپ ہیں. سبحان اللہ. بے شک. بھائی تم نے جب ان کی بات کو برا نہیں مانا تو پھر یہ بات کیوں برا مان رہے ہو؟ جب وہ تبرہ کروا رکھا مولا علی کے اوپر تو تم لوگ کو برا تو نہیں لگ رہا اس بات پہ, بلکہ تمہارے چوتھے خلیفہ ہیں, تو پھر ہم ان پہلے دنوں پہ کریں تو تمہیں برا نہیں لگنا چاہیے. اس نے مان لی یہ بات کہ ٹھیک ہے اب سے نہیں ہوگا. اس کا مطلب تبرہ ہو رہا تھا. تیسرا انہوں نے کہا مولانا کہ جتنے بھی ہمارے شیعہ ہیں وہ سب اب ان کو پریشان نہیں کیا جائے گا, ان کو امن و امان دی جائے گی, ان کو کسی بھی طرح سے ظلم نہیں کیا جائے گا. اس نے اس شرط کو بھی مانا. یہ بتائیے اس شرط کو ماننے کا کیا مطلب؟ اس شرط کو ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ظلم کر رہا تھا. وہ ظلم کر رہا تھا. جو ظلم کر رہا ہوگا وہ اللہ کی طرف سے منتخب نہیں ہو سکتا. جو ظلم کرے گا تو اللہ ہے عادل, اللہ ظلم پسند کرتا ہی نہیں ہے. جب ظلم وہ کر رہا تھا تو تم پھر اس کو رضی اللہ کیسے کہہ رہے ہو؟ اس کو رضی اللہ کیسے کہہ رہے ہو؟ وہ تو ظلم کر رہا تھا. اس نے مانا کہ وہ ظلم کر رہا تھا. جب وہ ظلم کر رہا تھا تو وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ بھیا تو ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں وہ رضی اللہ ہو, تمہاری نظر میں رضی اللہ, ہماری نظر میں لعنت اللہ. جواب دیجیے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. تو جو امام حسن کی شرائط تھی وہ یہ تھی کہ ان کو خالی یہ بتانا تھا کہ یہ جو بیٹھا ہے ماشاء یہ نہ تو سنت پہ عمل کرتا ہے, نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا ہے, نہ یہ ہمارے اور آپ کی چلو چوتھے خلیفہ صحیح ان کے بارے میں تبرہ بھی کرتا ہے, لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے, ہر طرح سے ظالم بھی ہے. اچھا پروردگار علی کی جو بات ہے چھوڑیے رہن دیے, ٹھیک ہے. اللہ نے کہا نہیں ٹھیک نہیں. کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ کہا جب میں نے آدم کو کہا کہ میں اپنا پہلا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تب بھی ایک منکر اٹھا تھا. اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ نے کہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تب بھی اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ نے کیا کہا تھا اس کو؟ بھئی وہ تو بہت بڑا عالم تھا, اس کے تو بہت ساری عبادتیں تھیں, اس کے پاس تو بہت سارے سجدے تھے, اس نے تو پتہ نہیں کتنے طولانی سجدے کر رکھے تھے. تو اللہ کو چاہیے تھا اس کی عبادتیں دیکھتا, اس کے نمازیں دیکھتا, اس کے سجدے دیکھتا, اس کو معاف کر دیتا. جیسے ہی اس نے انکار کیا کہا فوراً یہاں سے باہر اور قیامت تک کی لعنت کرو. پروردگار کیا ضرورت تھی؟ تو معاف کرنے والا ہے, معاف کر دیتا. ٹھیک ہے پہلی غلطی تھی, معاف کر دیتا. بھئی آدمی کو سجدہ نہیں کیا تھا, اللہ کو تھوڑی منع کر رہا تھا سجدہ کرنے سے. آدم کو منع کیا تھا اس نے.
اللہ کو تو منع کیا ہی تھا. کہا نہیں آپ سمجھ نہیں رہے بات. بھائی اللہ نے کہا میں نے کہا اس کو سجدہ کر تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا بھائی اس نے اپنے آپ کو مانا کہ بھائی میں زیادہ بڑا ہوں کیونکہ یہ آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنے تو میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ نے کیا کہا کہ جاؤ فوراً لعنت بھیج دی اس کے اوپر. کیوں بھیج دی؟ کہا اللہ کو پتا تھا کہ آگے چل کے کچھ لوگ بڑی بڑی عبادتیں لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ جس طرح سے تیرے خلیفہ کی، تیرے بنائے ہوئے کی، تیرے چنے ہوئے کی اس نے نہیں مانی تھی لیکن عبادتوں کے بل پہ، اپنے سجدوں کے بل پہ تم نے اس کو معاف کر دیا تھا، تو ہماری بھی عبادتیں دیکھ لے، ہمارے روزے دیکھ لے، ہمارا حج دیکھ لے، ساری عبادتیں دیکھ لے، ہم کو بھی معاف کر دے. تو اللہ کہے گا جب میں نے آدم صفی اللہ کے منکر کو معاف نہیں کیا تو علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے معاف کروں گا؟ سبحان اللہ کیا کہنے. نعرے حیدری، نعرے سلوان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب وہ معاف نہیں کیا گیا اسی لیے اللہ نے فوراً حارث پہ عذاب بھیج دیا تھا. حارث پہ عذاب آیا جو اس نے کہا کہ میں نہیں مانوں علی کو، آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں تو کہیے اللہ سے عذاب آ جائے، اور حارث پہ عذاب آ گیا تھا. اس کے پہلے آپ کو پتا اس نے کیوں کہا تھا عذاب کے لیے؟ کیونکہ اس کے پہلے ابو جہل کے ٹائم پہ جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو مجھ پہ اللہ سے کہیے عذاب آ جائے، اور عذاب نہیں آیا تھا. اللہ نے آیت بھیج دی کہ اس میں تو آپ رہتے ہیں، جب آپ ہیں تو میں عذاب نہیں بھیجوں گا. یہ بات حارث کو تھی پتا. اس نے سوچا عذاب تو آئے گا نہیں کیونکہ نبی موجود ہے، تو جب عذاب آئے گا نہیں تو میری بات سچی ہو جائے گی کہ بھئی علی کو آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے. عذاب آ گیا. کہاں پہ تھا وہ کھڑا؟ نبی کے پاس کھڑا تھا. نبی کے پاس کھڑا تھا. ابھی آخری جملے اس کو ربط مسائل. نبی کے پاس کھڑا تھا. تو بھیا اگر علی کا منکر ہے تو چاہے نبی کے پاس کھڑا ہو چاہے نبی کے پاس پڑا ہو اللہ بھولے گا نہیں. سبحان اللہ کیا کہنے. لعنت بے شمار. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. چاہے نبی کے پاس پڑے ہو چاہے علی نبی کے پاس کھڑے ہو منکر علی ہو تو اللہ بخشے گا نہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ تو نبی کے پاس ہے دف آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو میں ان کو بس ایک ہی جواب دیتا ہوں، وہ نبی کے پاس نہیں ہے، نبی نے ان کو اپنی گرفت میں رکھا ہے. قیامت کا دن اٹھا کے دکھائیں گے یہ ہے زہرا کے قاتل. سلوات بھیجے محمد وال. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تو سلسلہ جو شروع ہوا تھا، بات شروع ہوئی تھی کہ انسان گھاٹے میں، لیکن اگر وہ اہل بیت سے وابستہ ہے اور پھر وہ نیکیاں کرے گا، پھر وہ عمل خیر انجام دے گا، پھر وہ عمل صالح کرے گا، پھر وہ ہمدردی کرے گا، پھر وہ انسانیت دکھائے گا، تو پھر وہ گھاٹے میں نہیں رہے گا، پھر اس کا سب قبول ہے. اور جب تک اہل بیت سے نہیں وابستہ ہوگا تب تک قبول نہیں کرے گا. اور اب کیونکہ اس سورے کو مکمل کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں، صبر کی طرف. بھائی سب امام حسین کا صبر، ہم لوگ یہاں آئے اسی لیے ہیں کہ ان کے صبر کے اوپر بات ہو. بھائی صابر تھے، اپنے دوستوں کی لاشیں دیکھ لی، صابر تھے، اپنے بھتیجوں کی لاشیں دیکھ لی، بھانجوں کی لاشیں دیکھ لی، صابر تھے، اپنے بھائی کا لاشا دیکھ لیا، صابر تھے اپنے بیٹے کے جگر سے. بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ جگر سے آنی نکال لی، نیزے کی آنی مولا نے، لیکن خالی 2 منٹ کے لیے تصور کر لیجئے، خدا نہ کرے کسی کے بھی بیٹے کے یا بیٹی کے اگر کوئی چیز پیر میں ڈھک جائے تو مجھے بتائیے آپ کا دل ہوگا کہ آپ اس کے پیر سے کھینچ پائیں؟ لیکن یہ حسین کا صبر تھا کہ جانتے تھے کہ جیسے ہی میں کھینچوں گا روح پرواز کر جائے گی، یا علی کہے کہ وہ نالی نکال لی. صبر حسین، صبر حسین. اور دیکھنا ہے ایک 6 مہینے کے بچے کو بھی لے کے آ گئے، شاید پانی مل جائے. وہ پانی لینے نہیں آئے تھے، وہ تو دکھانے آئے تھے. وہ دشمنوں کے چہرے سے نقاب کو نوچنے آئے تھے، وہ دکھانے آئے تھے کہ جو وہاں کھڑے ہیں وہ انسانیت تو چھوڑو، انسان نہیں حیوان بھی نہیں ہے، حیوان سے بھی جائے گزرے.
6 مہینے کے بچے کو کوئی ایسا کرتا ہے؟ 6 مہینے کے بچے کے اوپر تیر چلا کے انہوں نے بتایا کہ وہ کیا تھے. انہوں نے اپنی خود اصلیت ظاہر کر دی. لیکن حسین نے کیا کیا؟ صبر کیا. اب جب حسین نے ابھی یہاں پہ ایک بات ہے جو میں مطلب بہت مشکل سے پڑھ پاؤں گا لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی ایک صاحب اولاد ہوں. بھائی جب حسین نے علی اصغر کو دفن کرنا چاہا اور جلتی ہوئی ریت جسم کے اوپر ڈالنی شروع کری تو بس اب چہرہ باقی تھا. حسین نے اپنا منہ پھیر لیا, کہا رباب یہ کام مجھ سے اب نہیں ہوگا. وہ صابر حسین بھی اب آنکھوں سے اشک جاری ہے. اب علی کھڑے ہو گئے. حسین بھائی ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. یہ دامن جھاڑنے کا مطلب ہے کہ اب حسین کے پاس کچھ نہیں بچا. اب حسین کے پاس خود حسین ہے. باہر سے آواز آئی, حسین اب تمہارے پاس کچھ نہیں بچا ہے, آ جاؤ اور ہم تمہارا سر تن سے جدا کر دیں. یہ بات بہن زینب کو پتہ چل گئی. زینب نے کہا بھیا ان کو دکھا دیجئے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں, کیونکہ بہن نے کہا تھا تو مولا نے جنگ بھی کر کے دکھائی. جنگ بھی کری, ایسی جنگ کری کہ کوفہ سے چاہے جتنی فوجی تھی ٹکرانے لگی. اب صبر دیکھیے گا, جیسے ہی اللہ نے کہا بس حسین بس, پلٹا, بس حسین بس, اے نفس مطمئنہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. یہ اللہ کہہ رہا ہے, یہ مقام ہے حسین کا. تلوار کو نیام میں رکھ لیا, ایک طرف سے تیر, ایک طرف سے تلواریں, ایک طرف سے نیزے. جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے جھولی میں پتھر, اور جن کے پاس پتھر بھی نہیں تھے انہوں نے کربلا کی جلتی ہوئی ریت امام حسین کے زخموں میں ڈالنی شروع کر دی. حسین سر سے تن جدا ہوا, قافلے کو وہاں سے لے کے چلا گیا. قافلہ گیا کوفہ اور شام میں. علی کے گھر کی بیٹیاں بے ردا پھرائی گئی. آ کے کوفہ شام سے جب پھرا لیا گیا تو زندان میں بند کر دیا گیا. اب زندان میں قید ہے, سال ہو گیا. جب زندان سے رہائی ملی اب امام جناب زینب نے کہا امام سجاد سے کہ بھیا بیٹا یہ کام یہ کرو کیونکہ میں ابھی تک اپنے بھائی پہ روئی نہیں. اب آپ یہ سوچئے خالی کہ جو بہن جب سے کربلا ہوئی تب سے لے کر آج تک روتی ہی رہی ہو, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ابھی تک اپنے بھائی پہ روئی نہیں ہوں. ہمیں لیے ایک عزاداری کا ایک مجلس کے لیے ایک انتظام کر دے. ایک گھر کا انتظام کیا گیا. بھائی سارے شہداء کے سر لائے گئے, ساری چیزیں واپس کی گئی جو مال لوٹا گیا تھا. جب سب کی چادریں آئی ہیں تو بھی جناب زینب نے یہ کہا کہ اٹھا کے سب کی چادر سب کو دی, کلثوم کی چادر کلثوم کو دی, رباب کی چادر رباب کو دی. بھائی آخر میں ایک چادر ننھی سی رہ گئی. جناب زینب نے وہ چادر اٹھائی, زندان کی طرف بڑھی, ایک چھوٹی سی لاش پہ ڈالی. کہا سکینہ تمہیں بہت خیال تھا جو تمہاری چادر واپس آ گئی. اللہم لعن قتلۃ حسین و اصحاب حسین و اولاد حسین و انصار حسین. اللہم لعن یزید خمیسا و لعن عبید اللہ بن زیاد و ابن مرجان و ابن سعد و شمر و علی ابو سفیان و علی زیاد و علی مروان اللہ یوم القیامت. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما دینا. آنے والے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اس سب کی دلی حاجتوں کو پورا کرنا. پروردگار صاحب جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں اور دعا کرتے پروردگار وہ صاحب اولاد کر دے. ہم سب کے جن کے والدین زندہ ہیں ان سب کو صحت و سلامتی اختیار کرے پروردگار. اور جو لوگ یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے والدین کو مغفرت فرمائے پروردگار. ہر مصیبت, ہر آفت ناگہانی, ہر بری بلا, ہر پریشانی سے ہم سب کو, ہر شیانی حیدر کردار کو مولا کے عزادار کو بچا کے رکھے. یا میرے مولا بانیان مجلس کی جو بھی دلی تمنائیں وہ پورا کرے اسی ذات سے. وہ اسی طرح ہر سال وہ مجلس کو اقدام کرے اور اسی طرح سے انتظام ہو. پروردگار ہم سب سے جو غلطیاں ہوئی ہیں گناہ صغیرہ و کبیرہ اس کو معاف کر دینا. قاتلان حسین پہ لعنت قیامت تک ہوتی رہے گی. پروردگار ہم سے جو گناہوں کو معاف کر دینا. امام زمانہ کا ظہور اور ہم سب کو ان کے نوکروں میں شمار کر دے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.